بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ماشاءاللہ آج تو ناصر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، لگتا ہے آج چھٹی ہے وہاں سے آپ کی۔ اچھا کی ہے چھٹی، ماشاءاللہ صحیح ہے، چلیں اچھی بات ہے۔ تو آئیے ہم لیسن شروع کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارا اس وقت ترکیب چل رہی ہے کہ ہم پہلے گرامر پڑھتے ہیں، اور گرامر میں پچھلی دفعہ ہم نے مرکبات شروع کیا تھا، اور اسی میں اب مرکبات کو تھوڑا سا اور ہم آگے لے کر کے چل رہے ہیں، جہاں پہ ہم پورے جملے کی بات کریں گے۔ پہلے ہم نے مرکبات کا کہا تھا کہ ناقص ہیں اور تام ہیں، اس طریقے سے۔ تو یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ الفاظ، جو حروف سے الفاظ بنتے ہیں، اور پھر الفاظ کی جوڑیاں، اور پھر جوڑیوں سے جملے۔ تو مرکبات میں ہم نے کہا تھا مرکب کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ کلموں کا جو مجموعہ ہوگا اس کو کہا جائے گا مرکب۔ مرکب جو ہے وہ ناقص بھی ہو سکتا ہے اور تام بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناقص مرکب کی جو چار قسمیں ہم نے پڑھی: مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، یہ سب زیر کے ساتھ ہیں، اضافی اور اشاری، ٹھیک ہے نا، اور جاری۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ را کے اوپر یہاں پہ ہم شد لگاتے ہیں، تو یہ جاری ہوتی ہے حروف جر کے ساتھ۔ تو یہ ہم پچھلے لیسن میں کور کر چکے ہیں۔ مرکب تام جو ہے وہ کیا ہے؟ کم از کم دو ایسے کلمات کا مرکب جس کا مفہوم مکمل ہو۔ یہ اب پھر پورا جملہ بن جاتا ہے، اور اس میں پھر ہم نے پڑھا کہ یا تو جملہ جو ہے دو ہی کنڈیشن ہو سکتی ہے، جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا، جو ہم نے QC4 کے اینڈ پہ کچھ تھوڑا سا پڑھا تھا، پھر QC5 کے شروع میں یہی ہمارا ٹاپک تھا۔ تو وہ جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اس پہ میں زیادہ امفیسس نہیں دوں گا، مگر جو چیزیں ابھی نئی آ رہی ہیں اس کو ہم زیادہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو جملہ اسمیہ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایسا مکمل جملہ جو اسم سے شروع ہوگا۔ جملہ اسمیہ کی بیسک ڈیفینیشن ہم نے یہی کہی تھی۔ اس میں دو اسم ہوں گے عام طور پر، ایک معرفہ ہوگا پہلا والا جو ہے، اور دوسرا نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مگر یہ ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے ہو کہ دو اسم آ رہے ہوں، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ بہت سمپل فارمز ہم نے پڑھی تھی، اور یہ ہم نے کہا تھا کہ جملہ اسمیہ کے دونوں جز ہمیشہ مرفوع ہوں گے۔ ان کے دو نام ہم نے جو کہے تھے کہ ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دو ہوں گے۔ تو جیسے یہاں پر ہم نے کہا کہ الولد صالح میں آپ دیکھیں یہ الولد کیا ہے، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے۔ یہ مبتدا ہو گیا، اعراب بتائیں اس کا؟ مرفوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ صالح جو ہے یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نکرہ ہے۔ اعراب کیا ہے اس کا؟ تو یہ تینوں کنڈیشن جو ہے اس میں سیٹسفائی ہو گئی، اس لیے ہم کہیں گے لڑکا نیک ہے لگا دیا ہم نے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جملہ جو ہے وہ پورا اگر ہے نہیں لگائیں گے نا تو پھر یہ مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے، مگر مرکب توصیفی میں پھر اس طرح سے نہیں ہوتا، پھر دونوں کی مطابقت اس میں بھی وسعت میں بھی ہوتی، جبکہ یہاں پہ فرق ہے۔ تو اسی چیز کی دوسری اگزامپل لے لیں ہم، یہاں پہ اللہ رحیم، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ مرکب تام ہے، پورا جملہ ہے، مبتدا اللہ ہے اور رحیم اس کی خبر آ گئی۔ پھر اسی طرح محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اب یہ ہیں کیوں لگایا ہم نے؟ محمد کیا ہے؟ مبتدا ہے، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اس میں علم جس کو ہم نے حسن کہا تھا، اور رسول اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں ہوا مسلمن، اسی طریقے سے کہ ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے اور معرفہ ہے، مسلمن اس کی خبر ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پہلے جو اس کو ہم مبتدا کہیں گے دوسرے کو ہم خبر کہیں گے۔ QC
4-5 میں جب ہم نے بات کی تھی اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ بس یہ دونوں اسم ہیں، مگر اب ہم چونکہ اصطلاحات کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو اب اس کو ہمیشہ ہم جب بھی جملہ اسمی آئے گا تو ہم مبتدا اور خبر کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب آتے ہیں کہ مبتدا جو ہے وہ اس میں کیا کیا فارمز اس کی ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے کہ مبتدا جو ہے نا وہ مفرد ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کو نوٹ کر لیں۔ مفرد کی دو فارم ہوگی۔ مفرد کیا ہوتا ہے یہ کوئی بتائے گا؟ کس کو کہتے ہیں مفرد؟ مفرد کے مقابلے میں مرکب ہوتا ہے، ہاں ایک ون ورڈ کہہ لیں جس کو آپ، ٹھیک ہے نا، ہاں ون ورڈ، یعنی کہ وہ مرکب نہیں ہے۔ مرکب میں ہم نے کہا کہ دو یا زیادہ ہو سکتے ہیں، تو مرکب نہیں ہے، سنگل ورڈ ہے یہ، تو اس لیے اس کو ہم نے مفرد کہا۔ اب یہ جو ڈیفینیشن ہے مفرد کی، اس میں ایک چیز اور آتی ہے جس کی میں بات کروں گا آگے۔ خبر جو ہے وہ بھی مفرد ہوگی، ٹھیک ہے، یا مرکب بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اب ہم آج جب خبر میں آئیں گے اس کی تفصیل میں آئیں گے دیکھیں گے کہ مرکب کی کون سی فارم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ مبتدا جو ہے وہ مفرد ہوگا، خبر جو ہے مفرد و مرکب دونوں ہو سکتی ہے۔ اب مبتدا جو ہے وہ مفرد کس کس فارم میں ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ خود سے، یعنی کہ وہ وہی ون ورڈ ہوگا، مفرد ہوگا، جیسے ہم نے ابھی پچھلی مثالوں میں دیکھے سارے مبتدا جو ہے وہ مفرد تھے، چاہے ہم نے الولد کہا، اللہ کہا، ہوا کہا، ٹھیک ہے نا، وہ سب مفرد تھے خود سے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مرکب ناقص کا پہلا حصہ ہو وہ، ٹھیک ہے، مرکب ناقص جو ہم نے پڑھے ہیں ان کا پہلا حصہ، ابھی اس کی ہم تفصیل میں جاتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ہی یہ میں کلیئر کر دوں کہ یہاں پر جو کورس ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو گرامر فالو ہو رہی ہے، جو بک وغیرہ ہم نے بتائی ہے اس کے اندر یہی ڈیفینیشن ہے ہماری، مگر کچھ اور گرامیرینز کے نزدیک یہ پورا مرکب بھی جو ہے نا وہ مبتدا لیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسی اور ٹیچر سے اگر آپ کچھ کوئی اور کورس پڑھ رہے ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کو یہ نہیں کہیں کہ مرکب ناقص کا پہلا حصہ، وہ پورے مرکب کو کہیں گے یہ مبتدا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ گرامرینز کے اپنے اپنے ہوتے ہیں اس کے حساب سے۔ تو اب یہ جو خود سے ہے، جیسے مثال پہلے ہم نے دیکھ لی، اللہ رحیم، الولد صالح، ہوا مسلم، جتنی مثال ہم نے دیکھی، محمد رسول، ان سب میں اسی طرح تھا کہ مبتدا جو ہے نا وہ ون ورڈ تھا، تو ہم نے اس کو کہا کہ مفرد ہے یہ خود سے۔ اور دوسرا جو ہے مثال وہ ہے مرکب ناقص کی، کہ مرکب ناقص کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ مبتدا ہوگا۔ جیسے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مرکب توصیفی میں جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، دوسرا اسم اس کی صفت بتاتا ہے نا، تو جو موصوف ہے مرکب توصیفی میں وہ مبتدا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ الولد الصالح، یہ الولد مبتدا ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ صالح ہے۔ اگر میں کہوں کہ مبتدا الولد ہے اور مجتہدن جو ہے، مجتہدن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محنتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت سارے ورڈ ہیں ایسے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں ہر ایک کی ٹرانسلیشن نہیں کر رہا ہوں، کہیں پہ کوئی پھنسے تو پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اگر الصالح یہاں پہ نہیں ہو تو الولد مجتہدن پورا جملہ اسمیہ ہے، مبتدا بھی ہے اور خبر بھی ہے، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا اس میں۔ یہ جو الصالح آ گیا، اس نے یہ صفت بتائی ہے لڑکے کی کہ لڑکا نیک ہے، یہ بھی اس کے بارے میں بتا دیا، تو یہ اس کو مبتدا میں نہیں کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ مبتدا جو ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ لڑکا ہے، اور وہ خبر جو دی جا رہی ہے وہ یہ ہے، یہ والا جو اسم آ رہا ہے یہ اس کی صفت بتا رہا ہے، اس لیے مرکب توصیفی میں ہم نے کہا کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے نا وہ ہم مبتدا کہیں گے۔ اسی طرح مرکب اضافی میں ہمیں پتہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جس کی نسبت جس کے بارے میں ہوتی ہے نا، مضاف مضاف الیہ، اسی طرح ہم نے پڑھا ہے تعلق کی جوڑی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں قلم الطالبی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک پورا مرکب اضافی ہے،
اس کا پہلا حصہ جو ہے قلم، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے، مبتدا قلم ہے، خبر اس کے بارے میں دی جا رہی ہے کہ وہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. تو اب الطالبی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، یہ نسبت قلم کی اس کے ساتھ آ رہی ہے، یہ مبتدا پورا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر مرکب اشاری میں جو اسم الاشارہ ہے وہ پہلے آ جاتا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں حاذا الولد صالح، تو حاذا جو اسم الاشارہ ہے اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو الولد جو ہے یہ مشار الیہ ہے، اس کو ہم نہیں کاؤنٹ کر رہے ہیں. ایک دفعہ پھر یہ بتا دوں، کچھ لوگ لیٹ آئے اس لیے کہ بھئی یہ ایک اسکول آف تھاٹ جو گرامیرینس کا ہے نا، ان کے نزدیک یہ ہے کہ مرکبات جو ناقص ہیں ان کا پہلا حصہ جو ہے وہ مفرد اس میں آتا ہے، مگر بہت سارے لوگ پورے مرکب کو بھی لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ آپ پڑھ رہے ہوں گرامر تو وہ یہی کہیں کہ جی الولد الصالح یہ پورا مبتدا ہے اور خبر اس کی مجتہدون ہے. مگر ہم جو کورس کر رہے ہیں، جو اس میں بکس فالو ہو رہی ہیں، جو گرامر کے مطلب اساتذہ جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے، تو اس لیے ہم بتا ضرور دیتے ہیں دونوں چیزیں تاکہ ذہن میں کنفیوژن نہیں ہو کبھی اور پڑھتے ہوئے، مگر ہم اس کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے. مرکب ناقص ہم نے کہا تھا 4 قسم کے ہوتے ہیں، چوتھی قسم کون سی تھی؟ 3 تو آ گئے یہاں پہ. مرکب جاری، مگر مرکب جاری جو ہے نا یہ کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتا ہے، یہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا، کبھی بھی نہیں ہوگا یہ، اس لیے اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ان تینوں مرکبات کی ہم نے بات کی کہ ان کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں. اب ہم آتے ہیں خبر کی طرف. تو اگر مبتدا کی ڈیفینیشن آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کہا کہ وہ مفرد ہوگا خود سے یا کسی مرکب ناقص 3 میں سے کسی ایک کا پہلا حصہ ہوگا، تو اب ہم خبر میں آ سکتے ہیں. خبر بھی یا تو مفرد ہوگی یا ہم نے کہا تھا مرکب بھی ہو سکتی ہے، جیسے جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، اور یہ شبہ جملہ ہے، ابھی ہم اس کی بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. ابھی اس کے بارے میں پریشان نہیں ہوں کیونکہ یہ ابھی تک ہم نے بات نہیں کی ہے میرا خیال ہے. تو خبر اسی طرح مفرد ہے خود سے، یعنی مثال جو ابھی ہم نے پہلے لی، اللہ رحیم، الولد صالح، ٹھیک ہے نا، ہوا مسلم، ان سب میں جو خبر ہے یہاں پہ محمد رسول ہے، ذالک عالم ہے، یہ سب خود سے جو ہے نا یہ مفرد خبر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ مرکب ناقص کا جو پہلا حصہ ہے وہ خبر کے طور پہ آ جائے، جیسے وہاں پہ مبتدا میں ہم نے دیکھا تھا. تو یہاں پر ہی وہی بات ہے، المدیر یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں خبر جو دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ذالک الرجل، تو یہ ایک مرکب اشاری آ گیا، اس کا جو پہلا حصہ اس کو ہم کہیں گے خبر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح محمد رسول امین، تو محمد تو مبتدا ہو گیا اس میں، اس کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہے وہ رسول ہے. اس رسول کی جو صفت آ رہی ہے آگے، یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے نا، تو وہ صفت جو ہے وہ ہم کہیں گے مرکب توصیفی کا پہلا حصہ جو ہے رسول، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے نا. اور محمد جو ہے یہ مبتدا ہے. تو یہاں تک ان دونوں میں مطابقت مبتدا اور خبر میں ہو گئی کہ یہ مفرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مبتدا تو ہم نے کہا کہ بس مفرد ہی ہوگا، مرکب ہوتا ہی نہیں ہے. خبر میں ہم نے کہا نہیں، مرکب بھی ہو سکتا ہے. تو مرکب ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرکب جو تام والے ہیں وہ یا تو جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. یہ ایک ڈیفینیشن ابھی شبہ جملہ کی میں دوں گا ابھی، ٹھیک. تو یہ ہمارا یہاں تک کلیئر ہو گیا ہے. اب آتے ہیں ہم شبہ جملہ کس کو کہا جاتا ہے. آج بھی سورت جب ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیات، اس میں آئے گا اس طریقے سے کہ کسی جگہ پہ خبر نہیں ہے، خبر کی جگہ ایک مرکب جاری لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. خبر کی جگہ مرکب جاری لکھا ہوا ہے. اس کو 3 طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، وہ تینوں بتا دیتا ہوں.
ایک تو سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے جس کو کہا جاتا، اس کو ہم کہیں گے جو مرکب جاری خبر کی جگہ لکھا ہوگا اس کو ہم کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ یا شبہ الجملہ، ٹھیک ہے. عام طور پہ اس کو روانی میں لوگ شبہ جملہ کہتے ہیں. تو شبہ عربی کا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں کہ شبہ جملہ ہے یا شبہ الجملہ کہیں آپ یا شبہ جملہ کہہ لیں، وہ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے. عام طور پہ لوگ اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں، دیٹ از مس پروننسیشن، مگر کامن بہت زیادہ ہو گئی ہے یہاں ہمارے انڈیا پاکستان میں. ایک نام اس کا یہ ہو گیا، خبر کی جگہ جب جار مجرور آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے شبہ جملہ. جار مجرور پورا نوٹ کر لیں، اس کو کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے. کہ یہ پورا جملہ مرکب تام نہیں ہے بلکہ اس کی طرح اس سے ریزمبل کر رہا ہے. دوسری ڈیفینیشن اس کی ملے گی آپ کو، وہ کیا ہوگی؟ جار مجرور، اس کو بھی نوٹ کر لیں، جار مجرور خبر کی جگہ جار مجرور آ رہے ہیں نا، ہم کہیں گے جار مجرور متعلق خبر محذوف، یعنی کہ اس کی خبر جو ہے وہ اومٹ کی گئی ہوئی ہے، حذف ہوئی ہوئی ہے، اس کی جگہ پہ یہ جار مجرور آ گیا جو اس خبر کے متعلق آ رہا ہے. دوسرا طریقہ ہو گیا اس کو پروننس کرنے کا. تیسرے میں آ جائیں، میں نے کہا نا 3 طریقے ہیں اس کے. تیسرا طریقہ ہوگا اس کا جار مجرور قائم مقام خبر محذوف، ٹھیک ہے نا، یا قائم مقام خبر بھی کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے قائم مقام جب ہی آئے گا جب وہ خود نہیں ہے. تو جار مجرور قائم مقام خبر، یہ بھی آپ کہہ دیں گے. کلیئر ہو گئی بات؟ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو ہم شبہ جملہ کہہ رہے ہیں، وہ جار مجرور شبہ جملہ خبر، اس کو ایسے کہیں گے جملے میں ہم جب ترکیب کر رہے ہوں گے، یا ہم کہیں گے جار مجرور متعلق خبر محذوف، یا ہم کہیں گے جار مجرور قائم مقام خبر. انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ خبر محذوف ہے. یہ 3 طریقے ہو گئے اس کے. اب جو جار مجرور کی جگہ ظرف اور مضاف الیہ بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بھی پھر ہم اسی طرح کہیں گے. جار مجرور کی جگہ ہم کہیں گے ظرف، اور ظرف جو ہے وہ مضاف کی صورت میں آتا ہے تو مضاف مضاف الیہ ہوگا، ظرف جو آئے گا تو ہم کہیں گے ظرف، ٹھیک ہے، شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے، اس طریقے سے، یا متعلق خبر، ٹھیک، اس طریقے سے. اب اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں القلم کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اس کے بارے میں خبر ہونی چاہیے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ القلم جمیل، ٹھیک ہے نا، مگر یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کی جگہ جار مجرور آ گیا، فل جیب، جیب اردو تو جیب میں ہے قلم. تو بات تو قلم کے بارے میں ہو رہی ہے مگر خبر مسنگ ہے، ٹھیک ہے نا. خبر کی جگہ ایک مرکب جاری آ گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ القلم مبتدا ہے، فل جیبی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یا جار مجرور متعلق خبر محذوف ہے، یا جار مجرور قائم مقام خبر ہے. یہ تینوں میں سے کوئی ایک بات آپ کہہ دیں تو صحیح ہے، مگر کمپلیٹ اسی طرح ہونی چاہیے. اس طرح میں نے 2-3 دفعہ بتا دیا آپ کو کہ کوئی چیز مس نہیں کر سکتے آپ اس میں سے. یہاں پہ القلم، اس کے بارے میں خبر کچھ بھی ہو سکتی تھی، موجود جمیل کچھ بھی خبر ہو سکتی تھی نا، مگر وہ ہے ہی نہیں، معذوف ہے، چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اسی طرح الطالب فی المدرستی، تو فی المدرستی یہاں پہ کیا ہے؟ خبر کی جگہ ایک جار مجرور آ گیا، ایک مرکب جاری کی جوڑی آ گئی ہے. الطالب تو مبتدا ہے، تو خبر ہو سکتا ہے جو محذوف ہے نہیں بتائی گئی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ الطالب، ہاں مجتہدن بھی ہو سکتا ہے، اس کی خبر جالسن بھی ہو سکتا ہے. وہ فی المدرسہ اس کے بارے میں آ رہا ہے، اس لیے میں کہوں گا وہ اس متعلق خبر تو ہونا چاہیے نا. موجودن ہو سکتا ہے، جالسن ہو سکتا ہے، اگر کوئی سو رہا ہے تو نائمن بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سو رہا تھا وہاں پہ مدرسے میں، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے. اسی طرح
الکتاب علی المکتبی، مکتب ٹیبل کو کہتے ہیں ہم. تو الکتاب مبتدا ہو گیا، کتاب خبر اس کے بارے میں محذوف، ہم کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ خبر کیا ہے، ہاں نہیں جار مجرور شبہ جملہ کہتے ہیں تو اب پھر وہ محذوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہیں گے اگر کہیں گے ہم جار مجرور متعلق خبر محذوف، ٹھیک ہے نا، شبہ جملہ خبر کہتے ہیں کافی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، یا قائم مقام خبر. دیکھیں ابھی پیچھے سے جب میں آ رہا ہوں تو میں نے آپ کو، آپ شاید لیٹ آئے تھے، ہم نے بتایا کہ خبر جو ہے نا وہ یا تو ایک ون ورڈ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یا ایک مرکب ہوگا، اور اس کی ڈیفینیشن ہم نے کیا بتائی کہ مرفوع بھی ہوگا وہ، ٹھیک ہے نا، اور خبر عام طور پہ نکرہ بھی ہوگی. یہ ساری ڈیفینیشن رکھیں، ان ڈیفینیشن میں نہیں آ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. خبر ہاں ہاں معلق لٹکا ہوا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، موجودون بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ خبر محذوف ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں، الکتاب علی المکتبی ہو گیا، ٹھیک ہے، محمد فی المسجد، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بات یہ ہے کہ محمد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسجد میں ہے. اب مسجد میں کیا کر رہا ہے، مسجد میں موجود ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سو رہا ہے، جو بھی ہے، ابھی وہ خبر بتائی نہیں گئی ہے، بس اس جو خبر محذوف ہے اس کے بارے میں ہو رہا ہے کہ جو بھی وہ ہے وہ مسجد میں ہے. کلیئر ہو گیا. ہاذا من کا، اس کو دیکھ لیں اب ذرا، ہاذا کیا ہے یہاں پہ مبتدا ہو گیا، من کا جار مجرور ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اگر آپ کوئی اس کے بارے میں خبر، ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ یہ قلم، ہاں ہدیہ ہے، چلیں یہ اچھا ہو گیا، اگر آپ یہ قلم مجھے دے رہے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاذا ہدیت، ٹھیک ہے نا، من کا. تو من کا جو ہے اس کے بارے میں ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ خود خبر نہیں بنی، قائم مقام خبر ہو گئی. اب آتے ہیں ہم ظرف کی طرف، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا، آپ نے QC5 کیا نہیں ہے، QC6 میں آ کے آپ وہ سوال کر رہے ہیں جو میں آگے پڑھاؤں گا. ایسا مت کریں نا، جو پڑھایا جا رہا ہے پہلے اس پہ فوکس کریں پلیز. ٹھیک ہے، ہاں. القلم عند زید، القلم جو ہے یہ مبتدا ہے، اور عند زید جو ہے یہ کیا ہے، عند ظرف ہے، ظرف ہم نے کہا کہ مضاف، اور زیدن مضاف الیہ جس کی طرف اس کی نسبت ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اس کو بھی ہم یہی کہیں گے، القلم مبتدا ہو گیا، عند زیدن جو ہے یہ ظرف مضاف مضاف الیہ ہے، شبہ جملہ خبر کہہ سکتے ہیں، قائم مقام خبر کہہ سکتے ہیں، یا متعلق خبر محذوف کہہ سکتے ہیں. اسی طرح الطالب امام الاستاذ، امامہ کس کو کہتے ہیں، سامنے، ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. تو الطالب، اب دیکھیں یہ مبتدا، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، کیا خبر ہے یہ نہیں پتا، کہ وہ استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جالسن، قائمن کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا کر رہا ہے کچھ نہیں پتا، مگر کہاں ہے یہ بتایا جا رہا ہے، امام الاستاذ، تو ظرف مکان ہے یہ، ٹھیک ہے، استاد کے سامنے. اسی طرح الکتاب فوق المکتبی، تو فوق بھی ظرف ہے، ہاں اس کے اوپر ہے، ٹیبل کے اوپر ہے. اسی طرح محمد خلف المسجد، اب مسجد کے پیچھے وہ کیا کر رہا ہے یہ نہیں پتا نا، اس کے بارے میں خبر نہیں آ رہی ہے. محمد جو ہے وہ پیچھے ہے مسجد کے، وہاں پہ وضو کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے، کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی کر لیں. الولد تحت المکتبی، تو مکتب تو ڈیسک کو کہتے ہیں، اب ڈیسک کے نیچے اگر لڑکا ہے تو اگین وہی والی بات ہے کہ یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈیسک کے نیچے
کیا کر رہا ہے, کہاں ہے یہ پتہ چل گیا ہمیں, اس کے بارے میں خبر نہیں آ رہی ہے کہ بھئی وہ بیٹھا ہوا ہے ڈیسک کے نیچے سو رہا ہے, کیا کر رہا ہے, یا سزا ملی ہے مرغا بنا ہوا ہے ڈیسک کے نیچے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. چلیں, تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ خبر یا تو مفرد ہوگی خود سے یا مرکب ناقص کا حصہ جس طرح سے ہم نے کہا. پھر یہ جار مجرور شبہ جملہ ہو گیا, اور ظرف شبہ جملہ ہو گیا, 3 چیزیں پوری ہو گئیں. اب آتے ہیں ہم جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے پورا. اچھا, اب یہ یاد رکھیں, ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ مبتدا جو ہے نا وہ پورا جملہ نہیں ہوگا کبھی بھی, ٹھیک ہے نا, یا تو وہ مفرد ون ورڈ ہوگا یا مرکب کا ایک حصہ ہوگا, مگر خبر جو ہے نا وہ پورا جملہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جو ہم نے پہلے بات نہیں کی تھی, پہلے ہم ہمیشہ ون ورڈ ہی خبر کی مثالیں دیتے رہے, اب دیکھیں گے ہم. ٹھیک ہے, یہ جملہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, الولد. الولد یہاں پہ کیا ہے, یہ مبتدا ہے. اب اس کے بارے میں جو خبر آ رہی ہے نا وہ پورا جملہ آ رہا ہے. ذهب الى البيت, ذهب کیا ہے, فعل ہے, فاعل اس کا ہوا ہو گیا, اور الى البيت جار مجرور. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر کی جگہ پہ آ گیا. تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ جملہ فعلیہ میں, اس جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا ایک اسم ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ پورا ایک جملہ فعلیہ آ گیا. یہ خبر اپنی جگہ کے لحاظ سے اعرابی حالت اس کی کیا ہے, ہاں, تو یہ جملہ محلن مرفوع ہوگا. یہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ محلن جب ہم کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا, پچھلے لیسن میں بات کر چکے ہیں. تو یہ پورا جملہ جو ہے نا, ویسے تو جملے کے اعراب نہیں ہوتے ہیں نا عام طور پہ, مگر جب ہم ترکیب میں کرتے ہیں تو پھر جملے کے بھی اعراب ہو سکتے ہیں, نظر نہیں آئیں گے آپ کو, مگر اپنی جگہ کے لحاظ سے پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا ہے اس کے اعراب. اسی طرح الطالب تعلم الدرس, تعلم کیا ہے, تعلم فعل, ٹھیک ہے نا, اور اس کو تو ہم نے پوری گردان بھی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تعلم کا اشارہ کریں گے پتہ چل جائے گا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کون کون سامنے کون کون کرے گا. ٹھیک ہے نا, ہاں سامنے نہیں کر سکتے آپ. تعلم QC1 میں پڑھا تھا, یاد کر لیں ذرا. ہاں, کہ تعلم جو ہے نا, من تعلم القرآن میں تعلم آیا تھا اور ہم نے کہا تھا اس نے سیکھا. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر بھی یہی آ رہا ہے کہ وہ جو سبق ہے وہ اس نے سیکھا ہے. تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر ہو گئی تعلم الدرس, اور یہ جملہ فعلیہ ہے, مبتدا کے ساتھ خبر کے طور پر آ گیا. اسی طرح التاجر نصر المسکین, التاجر مبتدا ہو گیا, اس کے بارے میں خبر کیا آ رہی ہے, نصر المسکین, اس نے مسکینوں کی مدد کی. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح محمد بلغ الدین, محمد مبتدا ہو گیا, بلغ فعل ماضی ہے, اور الدین کیا چیز ہو گئی, ہاں, تو یہ جملہ, یہ پورا جملہ جو ہے جملہ فعلیہ ہے, خبر کی جگہ پہ آ گیا. الرجل سمع القرآن, تو سمع القرآن جو ہے یہ ایک پورا جملہ فعلیہ ہے. ابھی ہم جملہ فعلیہ پڑھیں گے تو کچھ اور چیزیں بھی اس کے بارے میں پڑھیں گے, ابھی آ جائے گا, مگر فی الحال جو ہے اس کو اسی طرح سے سمجھ لیتے ہیں. اس کے بعد خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے. جب ہم نے کہا کہ مرکب ہو سکتی ہے تو مرکب میں جملہ فعلیہ بھی ہے, جملہ اسمیہ بھی ہے. یہاں پہ جملہ اسمیہ نظر آ رہا ہے ہمیں, الولد یہ مبتدا ہے, اس کے بعد ابوہ قائم. ٹھیک ہے, اس لڑکے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے, کیا خبر دی جا رہی ہے, ابوہ قائم. یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ میں ہم نے یہی پڑھا ہے نا, ابوہ یہاں پہ کیا ہے, مرکب کا پہلا حصہ اس کا مبتدا بنے گا نا, ابو, ابو بنے گا, ہو جو ہے وہ تو, ہاں, تو پہلا حصہ یہ ہو گیا, اور قائمن اس کی خبر ہے. تو یعنی کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کی خبر بھی اپنی جگہ پر ایک جملہ اسمیہ ہے.
بات کلیئر ہو گئی؟ آگے چلیں. زیدن مبتدا ہے, زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے. صدیقہ مجتہدن, صدیق کس کو کہیں گے؟ ہاں اس کا دوست. اور کیا؟ مجتہدن, مجتہد کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ جملہ صدیقہ مجتہدن کس طرح سے بنا؟ جملہ اسمیہ کہ مرکب اضافی ہے اور اس کا پہلا حصہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور یہ مجتہدن اس کے بارے میں خبر ہے. تو یہ بھی پورا ایک جملہ اسمیہ اس طرح سے ہے کہ زیدن مبتدا ہے, اس کی خبر پھر ایک جملہ اسمیہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ آگے چلیں. التاجر غلامہ قائم. اب یہاں پر تاجر کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اس کا غلام جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ پوری خبر آ گئی. ٹھیک ہے, اور خبر کیا ہے؟ پورا جملہ اسمیہ ہے. اسی طرح محمد امتہ خیر, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اگین محمد مبتدا ہو گیا, خبر امتہ خیر جو ہے یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے جس کا اپنا مبتدا اور اپنی خبر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلیں. الرجل بنتہ طالبۃ. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی اسی طرح ہے, مبتدا خبر پورا جملہ اسمیہ ہو گیا اور یہ اس جملہ اسمیہ کا مبتدا اور اس کی خبر ہے. کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ اب دیکھ لیں مرکب توصیفی سے اگر ہم نے جملہ اسمیہ بنانا ہے تو کیا ہوگا. سب سے پہلے جو مرکب توصیفی ہمیں پتہ ہے نا کہ ایک صفت ہوگی اور ایک موصوف ہوگا. تو صفت کو نکرہ بنا دیں. صفت عام طور پہ ٹھیک ہے جو بھی اس کی مطابقت ہوگی اس کے ساتھ کہ اگر معرفہ ہے تو معرفہ, نکرہ ہے تو نکرہ. یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ صفت کو آپ نے نکرہ بنا دینا ہے اور موصوف کو آپ معرفہ بنا دیں گے. اب یہ جملہ اسمیہ آ جائے گا کیونکہ ہم نے کہا کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. تو صفت کیونکہ بعد میں آتی ہے, پہلے موصوف آتا ہے, تو موصوف کو ہم معرفہ بنا دیں گے. تو اب یہ جملہ ہو جائے گا. جیسے یہاں پہ مرکب توصیفی تھا, دیکھیں پہلے الاجر العظیم. ٹھیک ہے, دونوں میں ال لگا ہوا تھا. آپ نے کیا کیا کہ جو موصوف ہے اس کو آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی یہ معرفہ ہے تو اس کو تو آپ نے اسی طرح معرفہ رہنے دیا. خبر جو تھی نا وہ بھی معرفہ تھی, تو اب آپ خبر کو کیا کریں گے؟ ہاں, یعنی کہ وہ جو صفت ہے اصل میں اس کو خبر بنانے کے لیے اب آپ اس کو نکرہ کر دیں گے. ڈفرنس سمجھ میں آ گیا کہ العظیم جو ہے وہ عظیمن ہو گیا. تو یہ QC5 میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے فائنل ایگزام میں بھی اس طرح کی چیزیں آپ سے پوچھی تھی کہ اس کا ترجمہ جو آپ کریں گے اس میں آپ ہے نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ پورا جملہ نہیں ہے, یہ مرکب توصیفی ہے. مگر یہاں پہ جب آپ ترجمہ کریں گے تو یہاں پہ آپ پھر کہیں گے کہ ہاں اجر عظیم ہے. یہی فرق ہے مرکب تام اور مرکب ناقص میں. اسی طرح یہ دوبارہ اسی کو دیکھ لیں جو پچھلی سلائڈ میں بتایا تھا کہ موصوف اگر معرفہ ہے تو اس کو معرفہ ہی رہنے دیا جائے گا, صفت جو ہے پھر اس کو نکرہ بنایا جائے گا. کیونکہ اگر موصوف جو ہے وہ معرفہ ہے تو یہاں پر تو صفت بھی معرفہ ہی ہوگی, اس کو پھر نکرہ بنایا جائے گا تاکہ جملہ بن جائے. یہ کام آپ نے کرنا نہیں ہے, یہ صرف ہم انڈرسٹینڈنگ کے لیے سکھا رہے ہیں آپ کو کہ آپ کو جملے اور مرکب تام جو پورا جملہ ہوتا ہے اور مرکب ناقص کا جو فرق ہے وہ ایک دفعہ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے نا, اس لیے باقی تو قرآن کریم میں جب آئے گا تو وہاں پر ہی آپ نے سمجھنا ہے نا, دیکھ کر کے اس کو یا سن کر کے. اچھا, اب مرکب توصیفی یہاں پہ دیکھیں صفت اور موصوف دونوں جو ہے نا یہاں پہ نکرہ آ رہا ہے. تو اب اس میں بھی یہی ہوگا کہ ہمیں مبتدا جو ہے اس کو معرفہ بنانا ہوگا. تو ہم کیا کریں گے, اس میں ال لگا دیں گے, اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, موصوف کو معرفہ بنایا ال لگا کر کے اور
نکرہ جو ہے اس کو نکرہ ہی رہنے دیا، کیونکہ خبر تو ہم نے کہا ہے کہ نکرہ ہوتی ہے۔ مرکب اضافی سے کیسے جملہ بنے گا کہ جو مرکب اضافی میں جو پہلا جز ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ معرفہ بنا دیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں جو ہے نا اس کو نکرہ کر سکتے ہیں۔ مثال دیکھیں، اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول اللہ ہی ایک مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب اس سے پہلے میں کچھ ایڈ کر سکتا ہوں جو کہ میں مبتدا بنا دوں، اور یہ پھر اس کے بارے میں خبر ہو سکتی ہے، یا میں اس کے بعد کچھ لگا دوں تو بھی یہ مبتدا بن جائے گا اور وہ خبر بن جائے گی۔ مثال دیکھ لیں ذرا، یہاں پہ میں نے اس سے پہلے لگا دیا محمدن، تو مبتدا معرفہ ہے، یہ اس کے بارے میں خبر ہو گئی رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں بعد میں اضافہ کروں، یہ پہلے اضافہ کیا گیا تھا، اگر بعد میں اضافہ کروں گا، کتاب اللہ مرکب اضافی ہے، اب اس کے بعد میں اضافہ کروں گا جو اس کے بارے میں خبر بن جائے گی، تو کتاب اللہ ہی میرا مبتدا ہو گیا پورا، اس کے بارے میں خبر بنا دی میں نے نورن، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ چلیں، تو بعد میں جب اضافہ کریں خبر بنائیں گے تو اس کو نکرہ بنائیں گے، بس یہ تھا۔ شروع میں اگر اضافہ کر رہے ہیں تو معرفہ ہوگا تاکہ مبتدا بن جائے، آخر میں اضافہ کر رہے ہیں تو وہ نکرہ ہوگا تاکہ خبر رہے، یہ تھا۔ اب مرکب اشاری سے اگر جملہ بنانا ہے آپ نے، تو اس مرکب سے پہلے جو ہے نا آپ اسم معرفہ کا اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں اسم نکرہ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو مرکب اشاری میں ہم نے کہا تھا کہ اسم الاشارہ اور مشارن الیہ ہوتا ہے، تو مشارن الیہ جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کو آپ نے نکرہ بنانا ہے۔ مثال دیکھ لیں، حاضر رجل، یہ ایک مرکب اشاری تھا، اب اس سے ہم نے جملہ بنانا ہے اگر، تو ہم اس کو ایک طریقہ تو یہ کر سکتے ہیں المدیر، یعنی کہ اس سے پہلے میں نے مبتدا بنایا اور حاضر رجل کو خبر کے طور پہ رکھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور مدیر کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پہ ایڈیٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے یہاں عام طور پہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مگر ویسے آفیسز وغیرہ میں ڈائریکٹر، ڈپارٹمنٹس یونیورسٹی وغیرہ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا جاتا ہے، کچھ جگہوں میں مینیجر کو بھی کہا جا سکتا ہے، جو بھی مطلب باس ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کا، تو عام طور پہ ڈائریکٹر کہا جاتا ہے، تو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کہہ لیں آپ، اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ اب یہ پہلے اضافہ کیا گیا، اگر بعد میں اضافہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پہلے اضافہ کیا تو اب یہاں پہ میں نے معرفہ لایا تھا، بعد میں اضافہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ حاضر رجل، یہ مرکب اشاری ہے، ہاں، تو اب اس کے آگے جب میں نے اضافہ کرنا ہے، خبر لانی ہے، تو خبر میں نکرہ لے کے آؤں گا، خبر نکرہ ہوگی، مدیرون ہو گیا، اب المدیرون نہیں آ سکتا، کلیئر ہو گیا؟ چلے، تو یہ مرکب اشاری سے بھی دو طریقے ہو گئے جملہ بنانے کے۔ اس کے بعد تیسرا والا، ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں ہم، صرف اس میں کچھ اضافہ نہ کریں، صرف اسی کو، تھرڈ کنڈیشن ہے یہاں پر ہے حاضر رجلو، ٹھیک ہے نا، تو حاضہ کو اگر میں بنا دوں مبتدا، اور الرجل جو تھا اس کو خبر بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ نکرہ کرنا پڑے گا معرفہ سے، تو حاضہ رجل، ٹھیک ہو گیا؟ یہ مرکب اشاری ہے اور یہ پورا جملہ اسمیہ ہے۔ یہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو اچھی خاصی کنفیوژن بعض اوقات ایگزام وغیرہ میں جو ہے وہ دور ہو جائے گی آپ کی۔ تو کرنا کیا ہے آپ نے، جو مشارن الیہ ہے اس کا الف لام جو معرفہ بنا رہا تھا اس کو آپ نے ہٹا کر کے آخر میں تنوین لگا دی ہے، تو وہ نکرہ ہو گیا۔ کلیئر ہو گیا یہ سب کو؟ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز اور دیکھ لیں، جملہ اسمیہ میں اگر تاکید پیدا کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر جو جملہ اسمیہ کی جو ترتیب ہے نا وہ یہی ہوتی کہ پہلے مبتدا ہوگا، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر تاکید پیدا کرنی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ خبر جو ہے نا اس کو پہلے لے آتے ہیں، مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں
خبر مقدم، آیت کی ترکیب کرتے ہوئے پہلے خبر آ جائے گی نا تو ہم کہیں گے خبر مقدم. تقدیم اور تاخیر سے واقف ہیں آپ لوگ کہ مقدم جس کو پہلے کر لیا جائے اور مؤخر جس کو آخر میں کر لیا جائے. تو جب مبتدا کو ہم کہیں گے مبتدا، اس کے آگے لگا دیں گے ہم ترکیب کرتے ہوئے کہ یہ مبتدا مؤخر ہے. عام طور پہ کیونکہ مبتدا پہلے ہوتا ہے، یہاں پہ تاکید کے لیے خبر پہلے لائی گئی تو خبر کو ہم مقدم کہیں گے، اور مبتدا آگے چلا گیا تو مبتدا مؤخر ہو جائے گا. اس صورت میں جو ہے نا مبتدا نکرہ ہوگا، کیونکہ ہم نے کہا عام طور پہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، مگر جب تاکید کے لیے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے اگر خبر پہلے لائی گئی ہے تو پھر مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہو جائے گا. یہ آپ نوٹ کر لیں اس چیز کو کہ وہاں پہ کنفیوژن نہیں ہو کہ خبر نکرہ کیوں آ گئی، ٹھیک ہے نا، سوری مبتدا نکرہ کیوں آ گیا، یہ کنفیوژن نہیں ہو. آج ایک آیت میں آئے گا، میں وہاں پہ ایکسپلین کر دوں گا اس کو انشاءاللہ. پھر جملہ اسمیہ کی ابتدا جو ہے اگر اس میں مرکب جاری ہے، جو میں نے ابھی آپ کو شبہ جملہ کی تعریف میں بتایا، تو اس صورت میں کیا کریں گے ہم، خبر پہلے ہے اور مبتدا بعد میں ہوگا، اور وہ مرکب جاری جو ہے وہ اس خبر کے متعلق ہے، قائم مقام ہے. تو جیسے یہاں پر ہے لہم عذاب علیم. اب یہاں پہ لہم کیا ہے، جار مجرور آ گیا شروع میں، ٹھیک ہے. عذاب نکرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مبتدا مؤخر ہے، شروع میں خبر آ گئی. علیم کیا ہے، ہاں یہ اس کی صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، مطابقت ہے دونوں میں، عذاب اور علیم میں. اس کا مطلب ہے علیم تو صفت ہے، صفت کو تھوڑی دیر کے چھوڑ دیں، لہم عذاب. تو یہ تاکید کے لیے اس کی خبر پہلے آ گئی ہے، مگر خبر جو ہے وہ معذوف ہے، خبر چھپی ہوئی ہے، اس لیے ہم کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں، جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، یا ہم کہیں گے جار مجرور متعلق خبر معذوف، ٹھیک ہے نا. اور تیسرا میں نے کیا بتایا، جار مجرور قائم مقام خبر، ٹھیک ہو گیا. چلے ایک اور چیز دیکھ لیں، مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر کا فاصلہ، یہ بھی تاکید زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اس صورت میں خبر معرفہ ہونا ممکن ہے، یعنی کہ خبر معرفہ ہو سکتی ہے. ایسے تو ہم نے کہا نا کہ خبر نکرہ ہوگی، مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے، مگر اس صورت میں جب آپ ضمیر لا رہے ہیں تو ضمیر کے ساتھ جب خبر آئے گی وہ ال کے ساتھ آ جائے گی. مثال دیکھ لیتے ہیں، اولئک. اب اگر یہاں پہ ہم نہیں بھی ہوتا نا تو اولئک المفلحون، بات پوری ہو گئی تھی کہ وہ سب جو ہے کون ہے، وہ فلاح پانے والے ہیں. مگر یہاں پہ ہم ایک ضمیر لائی گئی ہے، ضمیر فاصل یا ضمیر منفصل بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ بیچ میں لائی جاتی ہے کس کے لیے، تاکید زور پیدا کرنے کے لیے. اب کہا جائے گا کہ وہی لوگ ہیں، اب یہ نہیں کہا جائے گا وہ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. تاکید آ گئی نا جملے میں، ترجمہ آپ دیکھیں گے پھر اس کا اس طریقے سے ہوگا. تو یہ جو ہم ہے یہ ضمیر فاصل جو پہلے لائی جاتی ہے خبر سے، تو اب خبر جو ہے وہ معرفہ ہو سکتی ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ ساری باتیں جملہ اسمیہ کے بارے میں تھی. اب آتے ہیں ہم جملہ فعلیہ کی طرف. جملہ فعلیہ کی جو بیسک ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی وہ وہی ہے کہ جملہ فعل سے شروع ہوگا. اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ اجزاء ہو سکتے ہیں، کم سے کم دو ضرور ہوں گے اس کے اجزاء، ایک فعل ہوگا اور ایک فاعل، اس سے کم پہ جملہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. ہاں مفعول ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، کوئی جار مجرور، کوئی ظرف وغیرہ کچھ بھی آ جائے اس کے بارے میں وہ الگ بات ہے، جملے میں آ جائے گا. مگر فعل اور فاعل مست ہے، مفعول اکثر ملے گا آپ کو مگر ضروری نہیں ہے ہمیشہ ہو. پہلی بات تو یہ کہ فاعل اور مفعول دونوں اسم ہوں گے، فاعل اور مفعول دونوں، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے. اب یہ بات آپ نوٹ کر لیں، ہم کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ عربی زبان میں کوئی فعل ہی ایسا نہیں ہے اس کا فاعل نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو عربوں کو کیا
کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ فائل کے بغیر کوئی. اسی لیے میں ہمیشہ جب بھی پڑھا رہا ہوتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ آپ کو عرب اسپیکنگ ورلڈ کے اندر ایتھسٹ نہیں ملیں گے. ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اچھا زمین بن گئی ہے مگر بنانے والا ہے نہیں کوئی. کہا یار کوئی فیل ہو ہی نہیں سکتا ایسا فائل کے بغیر, تو یہ کیسے ہو گیا؟ آسمان بن گیا ہے مگر بنانے والا نہیں ہے. تو ان کے اس میں ہی نہیں ہے, یہ ووکیبلری میں یہ چیز نہیں ہے. یہاں پر اس چیز کو یاد رکھیں کہ فیل جب بھی ہوگا اس کے ساتھ فائل ضرور ہوگا, یا تو نظر آ رہا ہوگا یا اس میں چھپا ہوا ہوگا, بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو فائل کیا ہے؟ کام کرنے والے کو کہا جائے گا, اور مفعول جس پر کام کا اثر ہوا. ٹھیک ہے, مفعول وہ ہے جس پر کام کا اثر ہوا. فائل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے, یہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں QC5 کے اندر جب ہم یہ جملہ فعلیہ پڑھ رہے تھے. اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا, منصوب ہوگا. تو یہ دو باتیں ہماری اس کی ریویژن ہے, اس پہ میں ٹائم نہیں لگا رہا زیادہ. مثالیں اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ ترتیب اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ فعل ہوگا اور پھر فائل ہوگا, جیسے خراجہ خالدن, تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا, فعل اور فائل. اسی طرح ذہب حامد میں بھی فعل پلس فائل, تو ہم اس کو کہیں گے جملہ فعلیہ. دخل محمد فعل اور فائل. اب ہم آتے ہیں جہاں پہ مفعول بھی آ جائے. خلق اللہ الارض, فعل فائل مفعول. ہم نے کہا فائل ہمیشہ مرفوع ہوگا تو حالت رفع میں نظر آ رہا ہے, مفعول حالت نصب میں ہوگا نظر آ رہا ہے. اس کی ہم بہت پریکٹس کر چکے ہیں QC5 میں, اس لیے میں آگے چلوں گا. یہ جملہ فعلیہ ہے جس کے 3 جز ہیں, فعل فائل اور مفعول. نصر محمد حامدن. اسی طرح سمع ناصر القرآن. ٹھیک ہے, فعل فائل مفعول تینوں آ گئے, جملہ فعلیہ پورا ہو گیا. اب دیکھیں جملہ فعلیہ ایکسپلین تو میں نے کر دیا تھا, مگر پریکٹیکلی بھی ذرا چیک کروں نا کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. یہ کیا ہے؟ نصارہ. ٹھیک ہے, اس کو میں جملہ فعلیہ کہہ سکتا ہوں؟ ہاں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ سکتے. اب مجھے بتائیں ایک منٹ پلیز, ادھر دیکھیں, میں بتا رہا ہوں. کنفیوژن کلیئر کرنی, اسی لیے ایسے لکھا ہے اس کو. ہم نے ڈیفینیشن جملہ فعلیہ کی دی کہ فعل ہوگا اور فائل ہوگا. اس فعل میں فائل موجود ہے تو پھر کنڈیشن پوری ہو گئی, تو یہ جملہ فعل پلس فائل جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں نظر نہیں آ رہا ہے نصارہ میں, مگر ہم نے کہا تھا ہوا چھپا ہوا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اسی طرح انصر فعل امر ہے, یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. ہاں, کچھ لوگ جو ہے ایسے کر رہے ہیں, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ایسے کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے نا. تو یا تو ایسے ہوگا یا ایسے ہوگا. ٹھیک ہے, انصر مدد کر, فائل کون ہے اس میں؟ انتا فائل ہو گیا. فعل کیا ہونا ہے؟ مدد کرنا. ٹھیک ہے, یہی فعل ہے نا. تو فعل اور فائل دونوں ہو گئے, تو پھر کیا مسئلہ ہے اس کو جملہ فعلیہ کہنے میں؟ اسی طرح اس کی جگہ فعل مضارع آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ینصرون جملہ فعلیہ ہے, پورا کمپلیٹ جملہ فعلیہ ہے, فعل بھی ہے فائل بھی ہے. اسے مسئلہ کیا ہے؟ ہاں, اسی لیے تو یہ سلائیڈ اسی لیے ایڈ کی ہے, اسی ابہام کو کلیئر کرنے کے لیے کہ بھائی یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. 2 جز ہوں گے. ہاں, چھپا ہوا ہی ہے ظاہر سی بات. ہاں, لفظ ایک ہوگا مگر اس لفظ میں ہاں چھپا ہوا ہے موجود ہے, نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو فعل اور فائل دونوں چیزیں. یہ ایک چیز ضروری تھی جو عام طور پہ لوگ غلطی کرتے ہیں. آج بھی آیت میں ایک آئے گا, آپ دیکھیے گا, وہاں پہ میں پوچھوں گا آپ سے کہ یہ جملہ ہے یا کیا چیز ہے. بات میں زور پیدا کرنے کے لیے مفعول کبھی فائل سے پہلے اور کبھی فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے. زور پیدا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مفعول کبھی فائل سے پہلے آ جائے گا یا کبھی
فیل سے بھی پہلے آ جائے گا. جیسے یہاں پہ قرآن کی آیت میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو ابتلا یہاں پہ فعل ہے، ابراہیم یہاں پہ مفعول ہے منصوب ہے، اور فاعل کون ہے؟ اس کا رب ہے. ٹھیک ہے نا. تو رب ہو مضاف مضاف الیہ، پہلا حصہ لے لیتے ہیں ہم، یہ فاعل ہے، حالت رفع میں نظر آ رہا ہے. تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ زور پیدا کرنے کے لیے فاعل بعض اوقات آپ کو جملے میں آگے نظر آئے گا، فوراً نظر نہیں آئے گا. جیسے ابھی تک مثالوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ فعل کے فوراً بعد فاعل تھا، تو یہ تھوڑا سا دور بھی ہو سکتا ہے. تو آیت میں آپ دیکھیں گے تھوڑا سا ایک دو ورڈ کے آگے بھی اگر ایک اسم حالت رفع میں کھڑا ہوا ہے تو آپ کہیں گے یہ فاعل ہے. یہ ایک ٹپ دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ دیکھ لیں. اس تو خیر اس کو چھوڑ دیں، ابھی جملہ فعلیہ کی ہم بات کریں. ابتلا سے شروع ہوا، فعل ہے، ابراہیم مفعول مقدم ہو گیا، اور ربہ جو ہے وہ اس کا فاعل ہو گیا. ایاک نعبدو میں دیکھ لیں، یہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا. نعبدو کا اگر ہم کہیں تو میننگ تو وہی ہو گیا نا، مگر زور نہیں ہوا. بس نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، بات تو مکمل ہو گئی. اب زور پیدا کرنا تھا، یہاں پہ ترجمے میں آ رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اب کیا کیا؟ کا کو پہلے لے آئے. اب کا کی یہ مجبوری ہے کہ یہ تو ضمیر متصل ہے، کسی کے ساتھ ہی آئے گی، اکیلی آ نہیں سکتی. تو اس کے لیے پھر ایا لگا دیتے ہیں. ایا کا قرآن کریم میں ایاہم وغیرہ بھی آ جائے گا، یا بھی آتا ہے، یا فر ابون. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے. تو یہ زور پیدا کرنے کے لیے مفعول کو پہلے لے کے آ گئے. فعل اور فاعل اس کے اندر موجود ہے نعبدو کے اندر، اور اس کو وہاں بٹھانے کے لیے ایک کرسی چاہیے تھی، یا تکیہ بھی کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں، کرسی بھی کہتے ہیں اس کی. تو وہ ایا لگا دیا اس کو سہارا، ہاں، تاکہ وہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. ایا کا جو ہے یہ مفعول مقدم، نعبد فعل ہے، اور نحنو جو ہے اس کا فاعل ہے، جو ضمیر اس کے اندر ہاں مستتر چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگر فاعل بھی فعل سے مقدم ہو جائے تو وہ جملہ فعلیہ نہیں رہے گا بلکہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. یہ ایک اور بات آ جاتی ہے کہ بھائی فاعل جو ہے اس کو اگر آپ پہلے لاتے ہیں تو پھر کیونکہ اچھا فرق کیا ہے؟ مفعول کو تو پہلے ہم لا رہے ہیں، اس میں تو مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، مگر فاعل مفعول بھی تو اسم ہوتا ہے. یہ ایک ذرا یہ جو بتائے گا اس کو ایک نام دوں گا. مرفوع ہے، ماشاء اللہ. دیکھیں مبتدا جو ہے ضروری ہے کہ وہ مرفوع ہوگا. تو جملہ اگر مفعول ہم نے کہا کہ وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس کو پہلے لائیں گے تو وہ مبتدا بن جائے گا، وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ ویسی ایکسٹرا بتا رہا تھا میں آپ کو. خلق اللہ جملہ فعلیہ، اگر فاعل پہلے آ جائے تو اللہ خلقہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا کیونکہ اللہ اب مبتدا بن جائے گا مرفوع ہونے کی وجہ سے، جبکہ مفعول میں یہ مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. یہ بات کلیئر ہو گئی سب کو؟ اگر نہیں بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ایکسٹرا بتایا میں نے. مگر ٹھیک ہے، آئی ایم ہیپی کہ کلاس میں ایٹ لیسٹ ایک دو لوگوں نے تو سمجھ لیا تھا اس کو. اچھا اب ہم آتے ہیں، ہم نے حروف پہلے کسی 4 میں پڑھا تھا، حروف ناصبۃ المضارع، حروف جازمۃ المضارع، یہ پڑھے تھے نا ہم نے وہاں پہ. اب ہم پڑھ رہے ہیں حروف ناصبۃ الاسم. یہ بھی ہم کسی فائد میں پڑھ کے آ گئے ہیں. اس کو ہم نے کہا تھا انا و اخواتہا، انا اور اس کی بہنیں. اور اس کا ایک اور نام بھی بتایا تھا، وہ کیا تھا؟ حروف مشبہ بالفعل، یعنی کہ فعل کی شباہت ہوتی ہے ان میں. تو یہ حروف جملہ اسمیہ سے پہلے آتے ہیں. مبتدا کو یہ کیا کرتے ہیں؟ نصب دے دیتے ہیں. اور یہاں پہ مبتدا کو اب مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ جو بھی حرف ہے، جیسے انا آ گیا تو ہم کہیں گے انا کا اسم ہے. کأنا آ گیا، لعل آ گیا تو ہم کہیں گے اس کا اسم ہے یہ. اب اس کو مبتدا نہیں کہیں گے. خبر اسی طرح رہے گی رفع کی حالت میں اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، انا و اخواتہا بھی کہیں گے، اور ناصبۃ الاسم بھی کہیں گے.
یہ کل 6 حروف ہیں. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں QC5 میں. انا ہے، انا ہے. انا اور انا دونوں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے شک. ٹھیک ہے. کا انا جیسا کہ، لیتا کاش کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. لاکنہ لیکن اردو والا ہے. ٹھیک ہے. اور لعل جو ہے وہ شاید کے معنوں میں آتا ہے. اس کو تھوڑا تھوڑا اور ڈیٹیل دیکھتے ہیں بھی اگلی سلائیڈ میں. پہلے یہ دیکھ لیں کہ مشبہ بفعل کیوں کہتے ہیں. اگین اس میں بھی گرامیرینس کی الگ الگ وہ ہیں کہ کیوں کہا جاتا ہے. بس کہا جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں بس یہ یاد کر لیں کہ یہ کہا جاتا ہے کیونکہ ہم نے تو اس کو اپلائی کرنا ہے. مگر کچھ لوگ ایکسپلین کرتے ہیں اس کو کہ مشبہ بالفعل اس لیے کہا جاتا ہے کہ فعل کے بعد بھی عام طور پر 2 اسم آتے ہیں، ایک فاعل اور دوسرا مفعول. دونوں میں سے ایک مرفوع ہوتا ہے اور دوسرا منصوب. ایک اور ڈیفینیشن اس کی ہے کہ بھائی یہ بہت سارے فعل سے بھی ملتے ہیں، جیسے ظنا، ضلا، انا. اسی طرح لگ رہا ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے نا. ہاں اس طرح سے. تو یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے. الگ الگ ڈیفینیشن ہے، اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں ہمارا سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے، کیا اور کیسے ہمارا سبجیکٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب ان کو باری باری دیکھ لیتے ہیں. انا ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں، پچھلے QC2 سے لے کے 4 تک. انا بے شک اور یقیناً تاکید کے لیے جملے کے شروع میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. جب جملے کے شروع میں آیا تو آگے جملہ اسمیہ ہے. اس کا جو مبتدا تھا اب وہ اسم و انا بن گیا، حالت نصب میں ہوگا. اور غفور خبر و انا ہے اور وہ حالت رفع میں. ٹھیک ہو گیا. اس لیے ترجمہ یقیناً لگا دیا. انا کے معنی بھی بے شک ہوتے ہیں مگر یہ درمیان میں آتا ہے. اور جب درمیان میں آتا ہے تو اکثر ترجمہ ہم کہہ کر دیتے ہیں. اصل میں ہونا ہی چاہیے کہ بے شک. ٹھیک ہے نا. مگر عام طور پہ پھر کہ لکھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں یا بتا کے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی معنی اس کے ڈکشنری میننگ اس کے بھی آپ کو ملیں گے. بے شک یہ تاکید کے جملے کے درمیان میں آئے گا، جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اب دیکھیں یہاں پہ اذان کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہاں پہ ہونا اصل میں چاہیے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک، انا کا معنی یقیناً بے شک وہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو تاکید آ گئی نا ان دونوں جملوں میں. ٹھیک ہے. کا انا گویا کہ، یہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ، گویا کہ، اس طرح. یہ قرآن کریم میں میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح سے استعمال ہوا ہے. مثال اس کی دیکھ لیتے ہیں. کأن علی اسد، گویا کہ علی شیر ہے. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے. اب اگلا حرف ہے لیتا. لیتا کے معنی میں نے بتایا تھا کاش، مگر یہ اظہار افسوس کے لیے آتا ہے کہ جب اب آپ کچھ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. ہاں قیامت والے دن جیسے. ہاں لیتا کہ بہت ساری آیتیں آتی ہیں قرآن کریم میں، اس وقت افسوس کر رہا ہوگا بندہ، کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش میں نے یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلایا ہوتا، کاش میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا اپنا مال وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اس کی مثال ہے لیت الشباب عائدن. لیتا، اب جب جوانی گزر چکی ہے تو اب وہ دوبارہ تو آئے گی نہیں نا. تو اب افسوس میں ہی کہا جائے گا کہ کاش جوانی لوٹ آنے والی ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح لاکنہ جو ہے لیکن، یہ گزری ہوئی بات کی وضاحت کرتا ہے. آپ دیکھیں لیکن سے کوئی جملہ نہیں شروع ہوگا، بات کچھ بتائی جائے گی، لیکن یہ ایسے ہوتا ہے، لیکن یہ ہے، لیکن اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ ایسے مگر یہ. تو اس میں بھی اسی طرح ہے. لاکن عذاب اللہ شدید. اب اس سے پہلے کوئی بات آئی ہے آیت میں اور پھر کہا گیا ہے کہ لاکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. لعل میں نے بتا دیا کہ شاید ہے. یہ یہاں پہ املا کی غلطی ہے، اس کو نوٹ کر لیں. یہ شاید جو ہے یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، حمزہ کے ساتھ نہیں لکھا جاتا ہے. اس کو نوٹ کر لیے گا. جملے کے شروع میں ہو تو شاید اور درمیان میں ہو تو تاکہ. ٹھیک ہے نا. لعل خالدا صادق. ٹھیک ہے نا. تو یہ شروع میں جب آتا ہے تو لعل امید جس بات کی جائے کہ
ہو سکتا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا. تو شاید کہ خالد سچا ہو. اچھا اب مزید تاکید اگر جملے میں پیدا کرنی ہو تو ایک اور طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ لام تاکید، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، لام توکید، لام التوکید بھی عربی میں اس کو کہا جاتا ہے، اس کو ہم اردو میں یا فارسی میں لام تاکید کہتے ہیں یا لام تاکید بھی کہتے ہیں. تو لام زبر لا کا استعمال. اب یہ جو ہے نا یہ والا جو لا ہے یہ صرف جملہ اسمیہ سے پہلے جب انا آتا ہے نا اس کے ساتھ یہ والا استعمال ہوتا ہے. آگے اگر ہو سکتا ہے انا ہو ہی نہ تو پھر بالکل شروع میں ہی آئے گا، مگر جب انا کے ساتھ آئے گا تو پھر اس کا جو استعمال ہے یہ شروع میں جیسے انا آ گیا، اس کے بعد آگے جو ہے نا ضمائر متصلہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور جو خبر ہے اس کے ساتھ پھر یہ لا آئے گا. جیسے یہاں پر ہے دیکھیں اصل میں جملہ کیا تھا، الشرک، دیکھیں جملہ اسمیہ کو پہچانے، الشرک مبتدا ہو گیا، ظلم اس کی خبر ہو گئی، عظیم اس کی صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح، ظلم عظیم. اگر یہاں پہ انا نہیں ہوتا اور ہم نے لام زبر لا لگانا ہوتا تو ہم کہتے لشر کو، پھر یہاں پر کیا ہوتا، اشرکا تو نہیں ہوتا نا، اشرکو ہی تھا نا، کیونکہ جملہ اسمیہ تو حالت رفع میں ہوگا، انا تو ابھی ہے ہی نہیں. تو اشرکو ظلم عظیم کے ساتھ ہم نے لا لگا دیا تو لشرکو ظلم عظیم. مگر اب ایک اور تاکید آ رہی ہے انا والی جو اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے، تو اب لا والی تاکید جو ہے ذرا تھوڑی سی کمزور ہے اس کے مقابلے میں. انا کی تاکید بہت سخت ہے، تو انا کیا کرے گا، لا کو دھکا دے کے آگے لے جائے گا، پش کر دے گا. تو اسی لیے ہم نے اس کو کہا تھا لام المزحلقاتی، مزحلقہ اسکڈ ہوا، ٹھیک ہے نا، سلپ ہو کے آگے چلا گیا، ہاں ٹھیک ہے نا، ڈسپلیسڈ جو صحیح ورڈ ہے اس کا وہ ہے ڈسپلیس. تو انا نے یہ جو لش شرکو تھا اس کے لام کو آئے کر دیا اور اشرکو کو پھر نصب دے دیا، اشرکا بن گیا، ٹھیک ہے. آیا ہوا ہے نا یہاں پہ، آ گئی ہے نا، ایک جملے میں دونوں آ گئی ہیں نا، انا بھی ہے اور لا بھی ہے. اچھا وہ ابھی آ رہا ہے، میں نے کہا نا آپ ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو میں ابھی نہیں پڑھا رہا ہوں، جو پڑھا رہا ہوں اس کو سمجھ لیں پہلے. نہیں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو میں یہ سمجھا رہا ہوں نا، یہ سمجھ لیا آپ نے، تو ابھی آپ صبر کر کے بیٹھیں، جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں نا وہ آگے آ جائے گی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس کو لوگوں کو سمجھنے ہوتا کیا ہے، آپ کے سوال کا میں جواب دے سکتا ہوں، ابھی بتا بھی دوں گا، مگر وہ پھر باقی لوگ ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، تو وہ لوگ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں ابھی جو آپ نے پہلے سے سمجھا ہوا ہے، ہاں یا نہیں سمجھا ہے مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیں تو ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ انا جب آئے گا تو اسم کو منسوب کر دے گا اور لا خبر کے ساتھ آ جائے گا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ لام تاکید جو ہے پھر خبر کے ساتھ آئے گا. اب یہاں پہ یہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے، جو پچھلی سلائیڈ میں لکھا ہوا تھا نا کہ انا کے ساتھ ضمیر آ جائے گی، ضمیر بھی تو اسم ہے. انہو تو اصل میں یہاں پہ کیا تھا، ہوا مبتدا تھا، ٹھیک ہے نا، اور قرآن خبر تھی اس کی، کریم اس کی صفت تھی. اب جب ہم نے اس کو لا لگایا بلکہ پہلے انا لگایا تو اب ہوا جو ہے وہ انہو بن گیا. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ جب ضمیر جو ہے وہ منفصل اس کے ساتھ انا کے ساتھ آتی ہے تو پھر وہ ضمیر متصل میں تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہوا والے جملے کے ساتھ انا لگائیں گے تو وہ اب وہ انہو ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو انہو میں ہو کیا ہے، اب مبتدا نہیں رہا، اب اسمو انا بن گیا. اسمو انا کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہو آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے محلن، اپنی جگہ کے اعتبار سے، کیونکہ ضمائر تو مبنی ہے، وہ تو اپنی اعرابی حالت تبدیل نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ محلن جو ہے، یہ لائٹیں پیچھے آن کر لیں، ابھی کوئی 10 منٹ ہے مغرب میں.
تو اس کو ہم ختم کر لیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. لائٹیں ادھر والے سوئچز ہیں نا، ادھر والے سوئچز ہیں. چلیں، تو بے شک یہ قرآن یقیناً بہت عزت والا ہے. تو دو تاکید آ گئی نا. تو یہ لا جو ہے یہ خبر کے ساتھ آ رہا ہے یہاں پر بھی. کلیئر ہو گیا؟ اب اسم کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. یہ سب پہلے پڑھی ہوئی ہیں QC1 سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں. اس کی کوئکلی بس میں ایک ریویژن کرتا چلا جاؤں گا. اسم جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے جملے کے اندر، کسی کا بھی نام ہوگا جیسے، اور وہ پروناؤن بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتی ہے. جیسے قلم ہے، کتابن ہے، یہ سارے اسم جو ہیں یہ سب اسم ظاہر ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی اس کے بارے میں ہو وغیرہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہی، ہوا نہیں کہا جا رہا ہے کچھ ایسا. ضمائر جو ہیں وہ اسم ظاہر کی جگہ پر استعمال ہوں گے. وہ ناؤن تھے، پرو ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوگا. اور پرو ناؤن کی ہم نے دو قسمیں پڑھ لی تھی. ایک جو ہے وہ منفصل تھا اور ایک ہم نے کہا تھا متصل ہے. تو منفصل شروع میں آئے گا، الگ آئے گا، جیسے ہوا، یا، انتا وغیرہ ہم نے سب پڑھ لیا تھا. اور متصل والے جو تھے وہ ہم نے کیسے پڑھ لیے تھے؟ یہ والے، ٹھیک ہے نا. ہاں صحیح. تو اس میں جب ہم ترجمہ کرتے تھے یہاں پہ تو ہم کہتے تھے وہ، تو، تم، میں اور ہم. یہاں پر ہم کہتے تھے اس کا، ان کا، تیرا، میرا اور ہمارا. یہ کیا بنتا تھا؟ مفعول بھی بن جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. جب ہم جملے میں کہتے تھے نا، مثال کے طور پہ ہم نے کہا خلقہ ہو، تو ہم کیا ترجمہ کرتے تھے؟ خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، تو وہ مفعول بھی بن گیا، ٹھیک ہے نا. تو جس اسم کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہو اسے ضمیر کا مرجع، یہ ایک دو دفعہ بولیں گے زبان پہ چڑھ جائے گا، مفعل کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے نا. اسم، ظرف، مکان. مفعل کا وزن پڑھا ہے نا ہم نے، مسجد جیسے ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اس طرح لوٹنے کی جگہ مرجع ہو گیا، ٹھیک ہے نا. مرجع لوٹنے کی جگہ، زیر کے ساتھ ہے. یہاں پہ زیر لگی ہوئی نہیں ہے مگر نوٹ کر لیں آپ کو. تو جو ضمیر آ رہی ہوگی اس کو ہم کہیں گے یہ لوٹ کس کی طرف رہی ہے، یعنی کہ کس کی جگہ، کس کے نام کی جگہ وہ ضمیر آ گئی، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ جیسے اللہ خالق الناس وَهُوَ رَبُّهُمْ، تو ہوا جو ہے یہاں پہ اصل میں اللہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، ضمیر کا ہم نے بات کر لی کہ یہ ساری جو ہے وہ منفصل یعنی فاصلے والی ہو گئی، اور یہ والی متصل تھی، یہ ادھر جو لکھی ہوئی ہیں ساری، ٹھیک ہے نا. تو کا کے کی کے معنوں میں آئے گا. ٹھیک، کلیئر ہو گیا. ضمائر دونوں طریقے سے کلیئر ہو گئی. اور یہ میں نے بتا دیا تھا، کسی نے پریکٹس بھی کر چکے ہیں. جب فعل کے ساتھ آئے گا، وہاں پہ تو اسم کے ساتھ آ رہا تھا نا، فعل کے ساتھ آئے گا تو پھر فعل، فاعل اور مفعول تینوں چیزیں آ جائیں گی اس کے اندر. یہ QC1 میں ہم اس کی پریکٹس کر چکے ہیں. اشارہ کیسے کرتے تھے؟ خلقہ ہو کا اشارہ کریں، ہاں، اور خلقہ ہم کا اشارہ کریں. کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں. خلقہ ہم نہیں، ایک اشارے نہیں ہوں گے، دو اشارے ہیں، دیکھیں نا. پہلی بات تو خلقہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فعل کا اشارہ ہو گیا. ہم مفعول کا اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. خلقہ فاعل ایک ہے نا، وہاں پہ ایک انگلی، سب ہم، ٹھیک ہے نا. سوری، ہم ادھر ہو گیا، ہاں، کم میں سامنے کر لیں گے. خلقہ کم، خلقہ ہم سائڈ میں ہو جائے گا، آئی ایم سوری، ٹھیک ہے. تو اگر مؤنث ہے تو پھر ایک اشارہ ادھر ہوگا، جیسے خلقہ اس نے پیدا کیا، ہاں اس مؤنث کو. یہ بات کلیئر ہو گئی. اچھا، انا کے ساتھ میں نے بتا دیا، جیسے یہاں پہ ہوا تھا ہو بن گیا، انا ہم، انا کا، انا کم. یہ اسی طریقے سے ضمائر اسم و انا بن جاتے ہیں انا والے جملے میں. اور یہ ضمائر ان کی ہم پریکٹس کر چکے ہیں QC1 میں، حروف جر کے ساتھ، من کے ساتھ، لی کے ساتھ، فی کے ساتھ، یہ ساری پریکٹس کر چکے ہیں. اب ایک اور چیز جو ہے وہ ہے حصر کا مفہوم. حصر کیا ہوتا ہے؟ تخصیص زیادہ صحیح، کہ خاص کر لینا اس کو، ٹھیک ہے نا. مطلب جیسے حصار میں کر لینا، نہیں اس کو خاص کر لیا. جیسے کوئی کہ یہ، ہاں، میرے، ہاں اس میں، ٹھیک ہے نا.
تو جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے درمیان میں اگر ایک ضمیر فاصل یعنی منفصل والی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ خبر پر الف لام لگ جاتا ہے. جیسے جملہ اسمیہ تھا اولئک مفلحون، ٹھیک ہے نا. تو اب تاکید کے لیے کیا ہوا؟ اس کو خاص کرنے کے لیے حصر کا مفہوم ہم کی ضمیر بیچ میں لائی گئی. تو اب یہ ہم المفلحون ہو گیا. تو اس کو نوٹ کر لیں کہ اگر کہیں پہ آپ کو خبر نظر آ رہی ہے معرفہ ال کے ساتھ تو آپ ایزیوم کریں گے کہ اس کے پیچھے جو ضمیر فاصل تھی نا وہ چھپی ہوئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کہیں پہ ایسا ہے تو، ورنہ اس طرح سے نظر آئے گی. ٹھیک ہے، مبتدا خبر نکرہ نہیں ہے، خبر معرفہ ہے، اور خبر سے پہلے ایک فاصلے والی ضمیر آ گئی. ٹھیک ہو گیا. تو اب ترجمے میں ہوگا وہ لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں، دوسرے جو ہے وہ فلاح نہیں پا رہے. ٹھیک ہے، ذالک هو الضلال، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ الضلال گمراہی، تو وہی گمراہی ہے، خاص کر دیا اس کو. چلیں یہاں پہ ہمارا یہ مکمل ہو گیا ہے. میرا خیال ہے ابھی کوئی 5 منٹ اور ہیں مغرب میں، تو ہم ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ابھی ہم اس وقت یہاں پہ سٹاپ کریں، وضو کسی نے کرنا ہے وہ کر لے، اور پھر ہم نماز پڑھ لیں. میرا خیال ہے 5-6 منٹ تو اور ہیں ابھی اس میں. ٹھیک ہے، یا 5 منٹ ہم ہیں. ہاں یہ میں چوائس آپ لوگوں سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ جب اذان ہوگی اس وقت ہم رک جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی، ہاں پہلی آیت کر لیتے ہیں اس کی. چلیں تو 24واں صفحہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں. اس کے جو 4 اشارے ہیں: حق رب کی طرف سے، اسی طرف منہ کرو، نعمت کے رسول کو بھیجا، صبر و صلات. ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم انڈیکس فنگر کے اوپر دیکھ لیں تو حق رب کی طرف سے، اسی کی طرف منہ کرو، نعمت کے رسول کو بھیجا، صبر و صلات. شارٹ میں کیا ہوگا؟ حق، منہ، رسول، صبر. ٹھیک ہے نا، یہ 4 اشارے ہو گئے. تعارف اس کا کیا تھا؟ پچھلی آیتوں سے جو تعلق ہے، پچھلی آیتوں میں ہم نے تحویل قبلہ کے بارے میں پڑھا، اس کا بھی تھوڑا سا ذکر ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کاربند رہنا اور صبر کرنا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ ان میں آ رہی ہیں ان آیتوں کے اندر. اس میں سے ہم صرف جو 3 آیتیں ہیں وہ آج پڑھیں گے یہاں تک، جو 2 اشارے، پہلے 2 اشارے. اگلی آیتیں جو ہیں یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم پڑھیں گے. اسباق دیکھ لیتے ہیں ہم اس کے. اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکامات یقینی اور برحق ہیں، ان میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تمام مخلوقات کو اکٹھا کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کو اپنا قبلہ بناؤ. حق کے معاملات میں اہل کتاب سے نہ ڈرو بلکہ صرف اللہ ہی سے ڈرو. تحویل قبلہ کا حکم نعمت کی تکمیل ہے، اس لیے ہدایت کو قبول کرو. یہ اسباق ہم آخر میں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں گے. نئے الفاظ جو آج آ رہے ہیں دیکھ لیں، اگین بہت کم ہے ماشاءاللہ سے. پہلی لائن میں 2، اس کے بعد 1، پھر آخر سے پہلی والی سب 0 0 0 0. تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ 4 آیتیں ہم پڑھیں گے، جو کہ مصحف کے کتنی لائنیں ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 6 7 7.5 لائنیں، اور نئے لفظ کتنے آ رہے ہیں؟ صرف 5. تو ایک لائن میں ایک بھی نیا لفظ نہیں رہا، اس سے بھی کم آ گیا ماشاءاللہ سے. ٹھیک، تو ابھی آپ جب ہم اس کو سنیں گے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو الفاظ ہمیں پہلے آتے ہیں وہ ہم عربی میں ہی سمجھ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. میں اردو ڈسپلے نہیں کروں گا اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو سر میرا خیال ہے یہاں پہ ہم بریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں سے پھر ہم شروع کریں گے بریک کے بعد انشاءاللہ.